اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ اکبر۔ میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے، اتنا بڑا۔ یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی، دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ اور اب سنو کیا ہوگا، 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی۔ فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے، اللہ جسے محفوظ فرمائے، باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے، بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں، کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں، اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے۔ عجب بحران ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اب ذرا خوبصورت کہتے ہیں اللہ کی، جس کو کہتے ہیں حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ۔ سنو، اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا، اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے۔ فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں۔ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی، اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا،
اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کاش قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکبر. ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے، ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو ذرا فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار، آ جائے میرے سامنے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں. اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو. اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ ہے قارعہ، القارعۃ ما القارعہ، یہ ہے قیامت. اچھا جو قیامت کا حساب کتاب ہے نا وہ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا. یہ تو قیامت طاری ہونے کا منظر تھا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس میں دنیا سے لوگ جائیں گے کیسے، کیسے سور پھونکی جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب، میزان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، یہ تو تیسری باری سور پھونکنے کے بعد ہوگا. مگر قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت 50,000 سال کا دن ہے. میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی. تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا. کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کبھی گرمیوں کے دن ہوں، کام کاج سے ہم گھر پہنچے اور پسینہ ٹپک رہا ہو، جیسے دروازے میں داخل ہو گھر والے کہے رکو رکو 5-6 باتیں پوچھنی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں نہیں ابھی سوال نہیں کرو، مجھے سانس لینے دو، بہت گرمی ہے، تھوڑا فریش ہونے دو پھر بات چیت کرنا. ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ گرمی میں، فرسٹریشن میں، ٹینشن میں ہم سے کوئی سوال کرے. مگر قرآن کہتا ہے اس وقت سوال بھی کیسا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مزے میں ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اسکیل لگایا جائے گا، وہ مزے میں ہوگا. اللہ اکبر. اور مزے میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا. آؤ کچھ جنت کے بارے میں بھی سن لو. بڑی خوفناک باتیں ہوئی ہیں، کچھ دل کو ڈھارس والی باتیں بھی سن لو. جنت وہ مقام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی دل کا خیال بھی نہیں گزرا. یہ جو دل کا خیال نہیں گزرا نا، جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوں گے میری بات ذرا سمجھیں گے. امیجنیشن کس کو کہتے ہیں؟ بندہ خیال میں تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے نا. آج آپ کو کوئی بتاتا ہے یار فلاں محل سونے کا محل ہے اور فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس کے محل میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. انٹرنیٹ پر تصویریں بھی آ جاتی ہیں. مگر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جنت وہ ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو سوچو پھر ہوگی کیسے؟ جہاں دماغ کی سوچ نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ نعمتیں
کیسی ہوں گی؟ فرمایا دل کا گمان بھی نہیں گزرا. جنت میں دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا. اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے، ہر جنتی کے گھر سے نیچے سے نکل رہی ہیں. اہل جنت کو ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. پانی کی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی ان کے مطابق پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ گندگی ہے، نہ تھوک ہے، نہ ریت ہے، نہ بدن کی میل ہے. سنو، ہر جنتی کے لیے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. ہر پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنتی شخص نعمتیں کھاتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے. بڑی بھوک لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگی ہو کسی کو، تو بات جلدی سمجھ آئے. بڑی بھوک لگی ہو اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے. جو لذت پہلے دوسرے چوتھے نوالے میں ہے وہ چھٹے ساتویں میں نہیں رہتے. 8-10 نوالوں کے بعد تو نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب پیٹ بھرنے لگ گیا ہے. اب وہ لذت نہیں ہے، اب صرف بندہ کام پورا کر رہا ہے کہ چلو کھانا کھا رہا ہوں، کھا تو لو. لذت شروع کے نوالوں میں تھی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جتنا کھاتا جائے گا اس میں لذت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا. جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر. سو لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مزے. لیکن آگے قرآن ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. سنو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر وہی انداز، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم نے کیا جانا ہاویہ کیا؟ نارن حامیہ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شعلے مارتی آگ ہے. جنت کی تعریف، جنت کی ڈیفینیشن سن لی نا. آؤ کچھ جہنم کے بارے میں بھی سن لو. تیاری کرو جنت کی، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. ہم میں سے کوئی بھی وہ عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے. جہنم کی آگ نہایت گرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. یعنی اس آگ کو ہمیں ٹھنڈا کر کے پیش کیا گیا ہے تو ہم اس آگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہنم کی آگ 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہے. آپ سوچو تو صحیح، اس دنیا کی آگ کی تپش کتنی ہے. خالی دنیا میں چولہے کی آگ نہیں ہے، ایسی آگ ہے جب آتش فشاں پڑتا ہے تو بتایا جاتا ہے کتنے ہزار فورن ہائٹ وہ آگ نکلتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، شہروں کے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک آگ دنیا میں موجود ہے. اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا. آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے. حضرت جبرائیل پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا انہوں نے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں. روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے. کون برداشت کر سکے گا؟ کون جا سکے گا؟ یہ کیسا شیطان مردود ہے، نہ جنت کا شوق بڑھانے دیتا ہے نہ جہنم کا خوف آنے دیتا ہے. کرونا وائرس کا خوف ہے، دیکھا نہیں ہم میں سے کسی نے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، چند لوگوں کو ہوا، ساری دنیا پریشان. مگر نبی پاک کے سچے وعدے، قرآن کی میں آیتیں سنا رہا ہوں کہ سنو، اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوئے نا تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم ایسی ہے. مگر اس پہ کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے؟ کون حرام روزی چھوڑ رہا ہے؟ کون شراب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون نافرمانیوں سے دور جاتا ہے؟ حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں. سوچو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شیطان نے کیسی غفلت کی چادر اڑا دی ہم پر. کیوں نہیں تیاری کرتے اس جنت کی؟ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو کچھ دنوں کے لیے صبر کے ساتھ گزار لو. جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. سودا کر لو نا اپنی جان کا. دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے یار تمہارے پاس 1000 روپے ہیں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب روپے دے دوں گا، بندہ کہے گا بالکل لے لو. بالکل، یہ تو کمپیریزن ابھی بھی دنیا میں بنتا ہے، مگر جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں. مگر سمجھانے کے لیے کہ اے بندے 50 60 70 سال میری فرما برداری میں گزار لے، نہ ختم ہونے والی جنت کی ابدی نعمتیں میں تجھے عطا فرما دوں گا. مگر ہم اس سودے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے. خدا را آج سورہ قارعہ اور قیامت کے احوال سن کر، جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہم زندگی میں کچھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے بیان کے آخر میں
ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کرے کہ مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکتا میں ورگے بھوکا لے۔ تجھے واسطہ میں آقا کا مولانا، تجھے سے مجھے کو بچایا الہی، جلال سے مجھے کو بچایا۔ اے رب کریم ہم گناہ کر چکے، خطائیں کر چکے، بس آج آؤ بیٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، دوستی کر لو مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں۔ عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے، جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں، مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں، بس مجرم ایک بار مان لے،
शर्मसार हो जाए, तौबा कर ले, बड़ा करीब है। देखो ना, मैंने और आपने कितनी बार अपनी माँ की बात नहीं मानी, मगर जब भी माँ के पास गए उसके पैर पकड़ लिए, उसको लजाजत के साथ रोते हुए मनाया, माँ ने सीने लगाया ना। रब तो कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है, उसकी रहमत तो चाहती है हम बख्शे जाए। हम कैसे इस अज़ाब को सह सके, हम जन्नत में कैसे जा सकेंगे, हम कयामत की हौलनाकी कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। बस अब एक ही तरीका है कि रब राजी हो जाए, वरना हमारे पास कोई आसरा नहीं है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और रब राजी होना चाहिए, और रब की रिजा ये है कि बंदा उससे माफी मांगे, उससे तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान सुना है, रब का कलाम सुना है, जहां रब के गज़ब को सुना है ना, वो रहमान भी बड़ा है, वो रहीम भी बड़ा है। पलदाए बदकार हूँ, बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, माफ करो अल्लाह, पलदाए बदकार हूँ, बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, मग़फ़िरत फरमा इलाही अल्लाह, मग़फ़िरत फरमा आ जाओ अल्लाह की रहमत, आज उससे दोस्ती कर लो। अगर मेरा कोई ऐसा भाई बैठा है जो नमाजें कज़ा करता है, तौबा कर, बस अब सच्ची पक्की नीयत कर लो कि आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करूंगा। अगर कोई हराम कमाता है ना, देखो छोड़ दो उसे, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें गैब से हलाल देगा, बस सच्ची नीयत कर लो। रब ने नसीब में लिखा है वो मिलकर रहेगा। हराम कमाना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, हराम सोहबतें छोड़ दो, गंदी चीजें देखना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो। हम कमजोर है, ये भी हम अल्लाह से ही कहेंगे ना, या अल्लाह मैं पहले भी तौबा की, फिर गुनाह में पड़ गए, आज फिर तौबा करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, बस तुम तौबा पर इस्तिकामत भी दे दे। पता नहीं कब दुनिया से चला गया और वहां मारा गया, वहां पकड़ा गया, तो मेरा बनेगा क्या। अल्लाह इस कमजोर बंदे पर रहम कर, और आज सच्ची तौबा अता कर, आज सच्ची पक्की तौबा अता कर। और ये दावत इस्लामी है प्यारे इस्लामी भाई, जो हमें हमारी आखिरत की तैयारी करवाती है। हम कुछ भी कर ले, कयामत तो आएगी ना, हिसाब किताब तो होगा ना, इससे बच कोई नहीं सकता। मगर आज जिस तफसील से हमने कयामत का जिक्र सुन लिया, जिस तरह का ये हालात होंगे, हम तो बड़े कमजोर है, हमारा क्या बनेगा। हाँ, अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह के हबीब राजी हुए, तो इंशाअल्लाह कयामत में भी लिवाउल हम्द